اللہ تعالیٰ نے انسان ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے, مینول نہیں ہے. جیسے گاڑی ایک مینول ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیئر لگ رہے ہوتے ہیں اسپیڈ کے حساب سے. جیسے آپ کی اسپیڈ 40 سے بڑھے گی, چوتھا پانچواں گیئر خود بخود لگ جائے گا. تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا. ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیئر کو آگے گھماؤ, پہلا گیئر, پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھینچا دوسرا, تیسرا, اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے. تو جو مینوئل گاڑی ہوتی ہے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ خود کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آٹومیٹک میں آپ کو یہ ٹینشن نہیں لی جاتی. آٹومیٹک دیر سے ایجاد ہوئی ہے, اس میں محنت زیادہ ہے, اس کا سسٹم زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کہ گاڑی کو خود پتا ہو کہ اتنی اسپیڈ ہونی ہے تو میں نے خود ہی یوں کر کے گراری پہ گراری چڑھا دینی ہے. ایسا بہت مشکل ہوتا ہے. تبھی گاڑیاں ایجاد ہوئے ہوئے کتنے 100 سال سے زیادہ ہو گئے. آٹومیٹک سسٹم اب آیا ہے چند سال پہلے. ہم پرانی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں ملتی ہیں آپ کو, پرانے ماڈل نہیں ملیں گے آپ کو. کتنی محنت کے بعد اب جا کے اتنی ترقی ہوئی ہے کہ یار. تو یہ جو ہماری باڈی ہے نا یہ بھی آٹومیٹک ہے. پتا ہے آپ کو, ہمارے ایک دوست ہیں ان کو شوگر ہے. شوگر جب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ ڈاکٹر نے تسلی دی, انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے شوگر کو ڈیفائن کیا. انہوں نے کہا دیکھو جیسے آٹومیٹک گاڑی میں اور مینوئل گاڑی میں فرق ہوتا ہے نا, ایسے ہی شوگر کے مریض میں اور وہ آدمی جس کو شوگر نہ ہو یہ فرق اس دونوں میں. ہماری باڈی میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے جو شوگر کو خود بخود مینٹین کرتا ہے. آپ چینی زیادہ کھا لو گے تو وہ خود بخود کنٹرول کرے گی. وہ لبلبا ہمارا جو ہے نا وہ انسولین چھوڑتا ہے اور وہ خود بخود کنٹرول میں رکھتا ہے. لہذا چینی زیادہ بھی کھا لو گے تو نقصان نہیں ہوتا, کم کھاؤ گے تو بھی نقصان. وہ زیادہ کھائی بھی جو اسٹور ہوتی ہے جب کم کھاتے تو وہاں سے پوری ہو جاتی. اب آپ کی باڈی ہو گئی ہے مینوئل. اب آپ نے ٹیکے لگا کے خود سے اس کو کیا کرنا ہے, جیسے گیئر لگاتے ہیں نا, پہلے گیئر گاڑی کی اسپیڈ 100 کلومیٹر ہے اور گیئر پہلا لگا ہوا ہے, بیڑا گرک ہو جائے گا گاڑی کا. تو آپ کو خود 5ویں گیئر پہ گاڑی لانی پڑے گی. تو اب آپ کی باڈی میں شوگر لیول نہ ہائی ہوگا نہ لو کرنا ہے. آپ نے شوگر چیک کرنی ہے, جہاں اوپر گئی ٹیکا ٹھوکا اپنے, ٹھیک ہے نا, اس کو نیچے لے کر آئے. کم ہے چینی کھا کے اس کو, تو ہر وقت جیب میں چینی بھی رکھنی ہے اور وہ انجیکشن رکھنا ہے شوگر گرانے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شوگر کے مریضوں کو دیکھو, ایک جیب میں چینی ہوتی ہے اور ایک جیب میں, جب گیئر بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا, تو ادھر سے چینی کھائی, شوگر لیول ہائی کیا. کم کرنا ہے ٹیکا لگا کے اس کو, وہ 24 گھنٹے وہ یہی بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ چیک کرتے رہتے ہیں. اسی حساب سے لڈو بھی کھاتے ہیں. وہ ہمارے رشتے دار ہیں پنجاب میں, ان کو شوگر ہے تو وہ رسگلے کا ڈبہ لا کے رکھا, وہ ماشاءاللہ ٹھوک رہے ہیں. وہ انسولین ہوتی ہے نا جو لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے یار, ان کو تو شوگر. انہوں نے کہا بھائی تھوڑی سی مقدار بڑھا دوں گا انجیکشن میں نا, 2 لڈو زیادہ کھا لیے ہیں تو تھوڑی سی مقدار. اب دیکھو ہم اگر 4 لڈو بھی کھا لیں تو ہماری باڈی خود اس کو سنبھال لیتی ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ خدا نے تو ہمیں آٹومیٹک پیدا کیا, مینوئل پیدا, اور صرف اس میں نہیں ہے, ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے. ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے. سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے, گرمیوں میں اپنے آپ کو گرمیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے. ٹینشن میں اپنے آپ کو اس حساب سے. دیکھو جن بچوں کو بچپن میں ٹینشن ہوئی, بہت زیادہ ٹینشن نہیں, تھوڑی بہت ٹینشن ہونی چاہیے انسان کو, اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تبھی یہ جو ممی ڈیڈی والے بچے ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں کے, یہ پاگل جلدی ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, یہ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسکول میں گئے تو وہاں پھڈے بازی شروع, تو انہوں نے کبھی گھر میں ابا سے پٹے ہی نہیں ہوتے, کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی, کبھی کسی نے اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کی ہوتی. ساری ہر کام ان کا وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ذرا سی کہیں ٹینشن آئے یہ فوراً ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی باڈی کو میں وہ صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوئی غموں کو جھیلنے کی, ٹینشن کو. غریب کا بچہ دیکھو وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. غریب کا بچہ پٹ پٹ کے جوان ہوتا ہے گھر میں. ایک رضائی میں 10-10 بچے
सो रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं इसी को, हैं फड्डे होते हैं उनके रात के वक्त ना रजाई पे लिहाफ पे, वो इन्हीं फड्डों में आखिर बिलाखिर जवान हो जाते हैं। फिर उनको कोई नुकसान भी हो परवाह नहीं है भाई, हमने तो इससे बड़े बड़े नुकसान तो बगैर रजाई के सोए हैं सर्दियों में। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया, तभी मैं कहता हूं कि लड़कों को लड़कों में रखा करो, थोड़ा सा फड्डेबाजी भी करने दिया करो, बहुत ज्यादा छुई मुई ना बनाओ। जिंदगी बड़ी खतरनाक गुजरती है इंसान की, मुस्तकबिल में बड़ी बहुत आजमाइशें आती हैं, इतना ज्यादा छुई मुई बना देना उसको, ये उसके लिए नुकसानदेह है। माएं बाज दफा अपने बच्चों पे बिल्कुल भी सख्ती नहीं करती, बच्चे को मां से तो कम से कम पिटते रहना चाहिए वक्तन फवक्तन। बाप की मार फिर ज्यादा डेंजरस हो जाती है, वो ज्यादा सख्त हो जाती है। मां से जो बच्चा पिटता है ना वो बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल तमीज से जिंदगी गुजारता है। जो माएं जरा कंट्रोल रखती हैं, सख्ती करती हैं बचपन में, बड़े होकर नहीं, फिर बचपन में। मैं एक घर गया, मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का लड़का झाड़ू लगा रहा है और उसको छोटा भाई पोछा लगा रहा है। बड़े मैंने कहा ये क्या, मां का रोब है। मां ने बोला आज मेरी तबीयत खराब है चलो। वो बेटे क्या कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है ना। अब सारी जिंदगी थोड़ी पोछा लगाएंगे, लेकिन एक बात है ना, घर को संभालना आ गया उनको, मां ने सख्ती की हुई है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऑटोमेटिक बनाया, ये हर चीज में अपने आप को खुद ही इसी हिसाब से क्या करता है, बीमारियों के खिलाफ पहले खुद लड़ता है। कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिन्होंने हम पे हमला किया मगर हमें पता भी नहीं। ये जो डेंगी बीमारी है ना, डेंगी वायरस जो फैलता है, मच्छरों ने तो हम सबको काटा हुआ है। जो डेंगी मच्छर है, आप क्या समझते हैं आपको नहीं काटा होगा उसने, बहुत से लोगों को काटा है। बीमार 1% होते हैं, 99% क्या होता है, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो दिफा में लग जाती है। बिल्कुल ऐसा सिस्टम है जैसे इंडियन आर्मी जैसे ही बॉर्डर पे जाएगी, फौरन पाकिस्तान आर्मी भी की हरकत भी तेज हो जाती है ना, बल्कि इससे भी ज्यादा। वहां से कोई जहाज आएगा तो हमारे रेडार खुद ब खुद सिग्नल देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया। इधर से जरासीम हमला करते हैं, उन जरासीम से फाइट करने वाले जरासीम खुद गने तोपे लेके पहुंच जाते हैं लड़ाई करने के लिए। हकीकत है ये, अक्सर जीत जाते हैं, कभी कभार हार जाते हैं। मैंने डॉक्टर हारून याहिया की एक किताब पढ़ी, 15-20 साल हो गए, बड़ी जबरदस्त उसने इस पर बहस की थी कि कैसे हमारी बॉडी के जो जरासीम है ना, वो हमला करते हैं उन जरासीम के खिलाफ जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। उसने पूरी फिगर बना के पूरी एक रिपोर्ट लिखी थी, बड़ी दिलचस्प। बिल्कुल वही मंजर होता है जो मैदान जंग में होता है। कौन से जरासीम में जाके फाइट करनी है वो भी बॉडी को पता होता है, ये वाले फेंको, ठीक है ना, कैसे लड़ना है, कितना लड़ना है, इतनी जबरदस्त फाइट होती है। और जैसे जब जीती हुई कौम एक दफा जब जीतती है तो उसका मोराल बुलंद हो जाता है, फिर अक्सर वो जीतती रहती है। और शिकस्त खुर्दा कौम की मुकद्दर में फिर क्या होती है, शिकस्त। बिल्कुल ऐसा ही है, जब एक बीमारी हमारी बॉडी पे हमला करे और हमारी बॉडी उस पर काबू खुद से पाले, एंटीबायोटिक के जरिए खुद से काबू पाया उसने, वो बीमारी फिर क़यामत तक हमला करने के काबिल नहीं रहती। क्योंकि वो जरासीम एक दफा फाइट करके इतने पावरफुल हो चुके होते हैं कि वो कहते हैं, वो आस्तीन चढ़ा के बैठे रहते हैं, बोलते हैं भाई कोई और जरासीम आ जाए, जो अलग मुल्क की फौज आ जाए लड़ने के लिए, इस मुल्क की फौज अब दोबारा हमसे लड़ने के काबिल, वो कोई और बीमारी हमला कर देगी, ये वाली नहीं करेगी हमला। कितनी बीमारी, हेपेटाइटिस जिनको होता है, बॉडी पे जब हेपेटाइटिस का हमला होता है ना, तो हेपेटाइटिस के खिलाफ जो जरासीम है जब वो फाइट करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। वो फाइट करके अगर जीत जाएं तो क़यामत तक आपको दोबारा हेपेटाइटिस, बोलो भाई, नहीं हो, और आपको पता भी नहीं चलता। मेरी एक दफा मैंने वाकया सुनाया था ना, वो इंडस हॉस्पिटल में मैंने ब्लड दिया किसी को, कोई मरीज थे वो मांग रहे थे, मैंने ब्लड दे दिया। तो इंडस हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, ब्लड जब आप उनको देते हैं तो वो पूरी रिपोर्ट 12-15 हजार के टेस्ट भी फ्री में आपको करा के दे देते। तो उन्होंने मेरा टेस्ट वेस्ट करा के सबकी रिपोर्टें दे दी, मुझे नहीं दी। हम फोन करने, भाई हमारी भी रिपोर्टें दे दो। उन्होंने कहा बड़ी कोई डेंजरस रिपोर्ट आई है, कोई खतरनाक रिपोर्ट आई है। तो हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एहतियातन, हमने कहा ये बता नहीं रहे शायद, तो भाई सारे कर्जे वर्जे जो भी जिसका लेना देना है, जो भी हिसाब किताब है भाई, और तैयार। हमने कहा यार ये कुछ खतरनाक रिपोर्ट आई है जो ये छुपा रहे हैं,
کہ بھائی مفتی صاحب کہیں ڈر نہ جائیں یا کوئی پریشان نہ ہو جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو یہ سب چیزیں سوچ کے, کیونکہ رپورٹ دے نہیں رہے اور بتا رہے ہیں کہ یار کچھ مسئلہ ہے. تو خیر جی, ہم نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لی. ہم نے کہا اب ظاہر ہے خیال آتا ہے یار تو پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں, اب مر جائیں گے نا, کیا ہو گیا, مر جائیں گے نا. اچھا ہے پہلے پتہ چل گیا, توبہ استغفار اور جو ہے نا ایک آخری 4 شادیوں پہ زبردست بیان کر کے مر جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی تو ڈر ہوتا ہے, عورتیں پریشان ہوتی ہیں, لوگ ملامتیں کرتے ہیں, تو مر جائیں گے تو جو مرضی کرتے رہو بھائی تم. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آخری بیان میرا غیرت کے تانے دوں گا, بے غیرت معذرت کے ساتھ کہ تمہیں شرم نہیں آتی یار, اتنا ہو گیا بولتے ہوئے اب تو میں نے کہا یہ کر گئے اور روحانی عاملوں کی طبیعت سے دھو گے نا ان کو, جو میرے جن کو میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے. وہ خیر انہوں نے پھر رپورٹ دی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا تھا, لیکن وہ اللہ کا شکر ہے وہ آپ کی باڈی نے ہی وہ خود سے ایسی وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ اس کو دبا دی. انہوں نے کہا اب آپ کو مبارک ہو, انشاءاللہ آپ پہ ہیپاٹائٹس کا حملہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا, آپ کی باڈی میں دفاع اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو کہنے وہ یہ تھا ذرا ہمیں اس میں دیر لگ رہی تھی اس لیے. اب دیکھو مجھے تو پتہ ہی نہیں کب حملہ ہوا ہے. جیسے آپ جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہو تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ چوتھا کب لگ رہا ہے اور 5واں گیئر کب لگ رہا ہے, بلکہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے. جو آٹومیٹک گاڑی ہے نا, جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو ایک دم ہلکی ہو جاتی ہے گاڑی اس سے, لیکن یہاں تو اتنا بھی ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ رپورٹ سے پتا چلا کہ بھائی حملہ ہوا اور باڈی نے اس کا دفاع بھی کر لیا. ہمیں تو نہ حملے کا پتا چلا بھائی کب ہیپاٹائٹس کا مجھ پہ حملہ ہوا اور کب باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کر کے اس پہ قابو پایا. ہمیں تو یہ رپورٹ نہ آتی تو قیامت تک پتا بولو بھائی نہیں چلتا. انہوں نے کہا آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور نہ آپ کو جھوٹا پیا آپ کا اس کو بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں لگتی, یہ خون سے لگتی ہے بیماری. انہوں نے کہا لیکن آپ نے بلڈ کسی کو دیا اور اس کی باڈی میں یہ جراثیم جائیں گے اور اس کی باڈی نے اگر فائٹ نہیں کر سکا تو اس کو ہو جائے گا, اس لیے آپ ساری زندگی کسی کو بلڈ نہیں دے سکتے, بس یہ پابندی ہے آپ پر, اور کوئی پابندی نہیں ہے. ہم نے کہا چلو عزت رہ گئی, ورنہ ہر دوسرے دن کو ایسا بلڈ چاہیے, نہیں دو تو لوگ بولتے ہیں کہ یار ادھر بیان کرتے ہیں انسانیت کی خدمت ہے. تو ایسے تو میرا بلڈ کوئی نہیں لے رہا, لیکن ویسے جو میرا بلڈ چوستے ہیں نا لوگ, وہ بالٹیاں بھر بھر کے. ابھی ایسے ہی عصر کے بعد ایک صاحب آئے ملنے کے لیے, وہ گئے ہیں, دوسرے آگے بیٹھ گئے, وہ ابھی گئے نہیں ہے, تیسرے آگے بیٹھ گئے. ابے بھائی کس کس سے کیسے ملے یار, آدمی اللہ کے بندو تھک جائے گا. اس طرح سے الحمدللہ چوس رہے ہیں خون. تو بھائی ایسا نہ ہو کہ لگ جائے کچھ, ٹھیک ہے نا, بددعا نہ لگ جائے کم از کم. تو میں جو اصل بات بیان کر رہا ہوں, ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہوا ہو, کوئی اور بیماری نے حملہ کیا ہو لیکن آپ کی باڈی اس پہ. تو وہ جو ڈاکٹر ہارون یحییٰ تھے نا, انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا 24 گھنٹے جراثیم ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, 24 گھنٹے, اور 24 گھنٹے ہماری باڈی کے جراثیم ان سے لڑ رہے ہیں, اور ایک محاذ پہ نہیں درجنوں محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. ہر وقت کی جنگ ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے فوراً ہماری باڈی سڑنا شروع. کیوں؟ اس لیے کہ اب جب باہر کے جراثیم حملہ کرتے ہیں تو اندر کے جراثیم حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتے. 24 گھنٹے میں لاش سے سڑی ہوئی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو لاش خراب ہوتی ہے نا, جو جرمز حملہ کرتے ہیں, وہ اب بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم خراب بولو نہیں ہو رہے. وہ اب بھی کر رہے ہیں, جو ہمارے گوشت کو سڑانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, گوشت کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں, سڑانے میں لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن ابھی کیا ہے, وہ جتنی پاور سے حملہ کر رہے ہیں, ہماری باڈی بھی اتنی, جو اس میں ریزسٹنٹ پاور ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. وہ ہماری باڈی کے جراثیم توپیں لے کے مقابلہ. جس دن ہم مرے تو ہمارے جراثیم بھی ہمارے ساتھ ان کی توپوں سے بھی وہ بھی مر گئیں. تو دیکھو 24 گھنٹے نہیں لگتے سڑنے میں انسان. 24 گھنٹے میں اللہ بتاتے ہیں یہ ہے تو اصل تو تیری اوقات یہ. تو میں نے اندر جراثیم ڈالے ہوئے تھے فائٹ کرنے کے لیے, ان کو بارود دیا ہوا تھا, دھاڑ دھاڑ آپس میں کیا ہو رہی تھی, فائرنگ ہو رہی. جیسے اللہ نہ کرے ابھی 1000 کلومیٹر پہ آرمی ہے, وہ اگر بارڈر چھوڑ دے تو کتنا ٹائم لگے گا انڈیا کو گھسنے میں؟ 24 گھنٹے میں ملک کا بیڑا ایسا ہی ہے نا.
बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का। तो हर वक्त की फाइट हो रही है, हमें नहीं पता है, बॉर्डर पे सब कुछ हर वक्त वो इधर रोक के रखे हैं उन्होंने, इधर हमारे वालों को रोका हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो तो मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, वहां तो बाकायदा फौजें भेजी जाती हैं, बिठाया जाता है। अंदर का सिस्टम अल्लाह ने बना के सॉफ्टवेयर डाल दिए, ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। उधर से फलां छींका, उसके जरासीम गए, इधर से हमारी बॉडी ने उसको बाहर निकाल दिया या मार दिया, जान से मार दिया उसको। ऐसा खानदानी सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। और ये भी अजीब बात मैं आपको बताऊं, देखो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छा खाते हैं, शक्ल फिर भी अच्छी नहीं होती, माजरत के साथ हैं, क्या ख्याल है? कुछ बहुत खराब खा रहे होते हैं, फिर भी बहुत बाल बड़े घने होंगे उनके, चमक रहे होंगे। ये भी इसलिए कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका, वो मैनुअल नहीं है। बालों में गंधक होती है, सल्फर होता है। तो अब आपने बालों को खूबसूरत बनाना है, फिश में होता है ना ये, तो फिश आपने खाना शुरू की, क्या सबके बाल खूबसूरत हो जाते हैं? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ता। और एक आदमी है जो करेले खा रहा है सुबह शाम, बाल उसके, वजह क्या है? ये भी अल्लाह ने बॉडी में ना ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है कि अल्लाह ने इसको खूबसूरत बनाया है, तो इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, और जहां जरूरत है, रोटी जब हम खाएंगे तो बॉडी वो तमाम चीजें वहां से खींच के अपनी अपनी जगह पर अपने डिपार्टमेंट में खुद ब खुद पहुंचा देगी। समझ रहे हैं? वो खाली रोटी पे ही बहुत अच्छे सेट हुए होते हैं, ठीक है ना। और एक आदमी मछली खा खा के, मछली के कैप्सूल खा खा के फिर भी गंजा है, वो बाल खूबसूरत तो दूर की बात, उग ही नहीं रहे। फर्क पड़ता है गोलियां खाने से, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता। गॉड गिफ्टेड, इसमें यानी अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट, कुदरती जो तोहफा मिला होता है ना, वो ज्यादा मुअस्सर है इसमें। लंबे कद, छोटे कद, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। मेरी एक छोटी बच्ची ना, वो उसके टॉन्सिल्स थे, बीमार रहने लगी थी, वो खैर इलाज हुआ उसका, तो खाती भी बहुत कम थी। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने इसका कद ना छोटा रह जाए, डॉक्टर ने कहा कद नहीं छोटा रहेगा। उन्होंने कहा ये अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया, जिसने लंबा होना है ना, वो थोड़ा भी खाएगा वो लंबा हो जाएगा वो लंबा होगा। जो जिसको अल्लाह ने छोटे रहने के लिए बनाया है, वो जायदादें भी खा जाएगा, वो लंबा नहीं होगा, वो इतने का। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को बनाया है ऑटोमेटिक। लंबे बाल हैं तो वो होंगे, वो खुद ब खुद हमारी बॉडी, जब हम खाना खाएंगे, इधर से जो जो चीजें उसने निकालनी है ना, वो निकाल के अपनी जगह ठिकाने लगा के खुद ही फिट कर रही होती है। लिहाजा इन चीजों में ना, जो कुदरती चीजें हैं, उनमें ज्यादा काट छांट की कोशिश ना किया करें। ये ज्यादा थोड़े बहुत हो सकता है बाल गिर रहे हो बीमारी से, वो खा लें आप, क्या है यार, वो सर्बेक्सी थोड़ी दिन तक खा ली, वो थोड़ा सा कवर कर लेगी, लेकिन ज्यादा नहीं करेगी। लोग 40 साल के बाद कोशिश कर रहे हैं कि बाल सफेद ना हो, वो भाई नहीं है। थोड़े दिन तक चलो, कुछ मछलियां ज्यादा खा ली तो कुछ दिन तक तो हो जाएगा, फिर हो जाएंगे। वो फितरत से लड़ने की कोशिश मत करो, ये तो कुदरत की तरफ से होगा। डॉक्टरों के सफेद हो जाते हैं बाल, देखो आप जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो ना, मेरे बाल काले कर दो, वो खुद सर उतार के देखो तो काला कोला लगा के बैठा हुआ होगा वो, तो टोपी उतार के दे, सर उतार के नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, देखो कि मैनुअल गाड़ी का सिस्टम कम पेचीदा होता है, ऑटोमेटिक का ज्यादा। तो हम कहते हैं ये तो खुद से बन ही नहीं सकती। तो इंसान की बॉडी ऑटोमेटिक है, हमारे जख्म खुद भरते हैं। क्या ख्याल है? जख्म हो जाए, आप इलाज ना भी कराएं, खुद ही फीलिंग शुरू, हीलिंग भी और फीलिंग भी खुद ब खुद शुरू हो जाती है ना, खुद ब खुद जख्म। बच्चों की सुबह शाम कितनी चोटें लगती हैं। ऐसे वाकयात भी आए हैं, एक साहब जख्मी हुए, उनके यहां से ना एक्सीडेंट में इधर से दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा निकल आया, भेजा निकल आया। डॉक्टरों ने कहा मर जाएगा, और पैरालाइज भी हो गए। अल्लाह की कुदरत, कुछ दिनों के बाद दिमाग ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग का काम खुद ही शुरू किया, रिपेयरिंग खुद ब खुद हो रही है। होते 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 दिमाग का ये हिस्सा खुद ब खुद काम करना शुरू हो गया। डॉक्टर हैरान हो गए, यार ये यानी वो जो हिस्सा पैरालाइज हुआ था वो ठीक हो गया। बॉडी ना खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर करने में बिल्कुल ही कचूमर ना निकला हो। अब जाहिर है उंगलियां कट के उधर चली गई, वो रिपेयर होकर थोड़ी फिट हो जाएंगी। बॉडी जिस दिन परेशान, जिस दिन कोई जख्मी होती है, उसी दिन से बॉडी के अंदर खुद ब खुद रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है, खुद ब खुद। तो
کیسا اللہ کا نظام ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں آٹومیٹک دودھ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ خود سے نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے خطاب صرف قرآن میں کرتا ہے. اپنی پہچان, میں نے ایک دہریے سے پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ انسان کی باڈی خود بخود بنی ہے تو یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہیں, ہاتھوں میں کیوں نہیں ہے؟ چبانے کے لیے یہاں ہوتے نا, ہم یوں یوں روٹی چبا کے منہ میں لے جاتے. یہ یہیں کیوں اگ گئے؟ اس لیے کہ کھانے کا عمل زبان سے شروع ہوتا ہے نا, یہی اللہ نے چبانے کے لیے دانت بھی پیدا کر دی, اور کیسے ترتیب سے جوڑ دیے اس کو. زبان ان کے درمیان میں نہیں پھنستی, حالانکہ زبان اور زبان کی فٹنگ دیکھو دانتوں کے درمیان میں کیسے ہے, بولتی ہے تو کیسے گھومتی رہتی, لیکن دانتوں کے بیچ میں نہیں آ رہی. وہ بھائی تھوڑی سی لمبی ہوتی تو دانتوں کے بیچ میں, تھوڑی سی چھوٹی ہوتی تو تے نکالنے میں مشکل ہوتا. سے تے یہ الفاظ تو نکلتے ہی نہیں نا. کیسی زبردست زبان کی فٹنگ کی ہے, پورے دانتوں کے بیچ میں اس کو فٹ کر دیا, چاروں طرف دانت. لیکن جب ہم چباتے ہیں تو کبھی غلطی سے چب جائے تو الگ بات ہے, لیکن نارملی ہماری زبان دانتوں کے نیچے نہیں دبتی. تو یہ زبان یہاں کیوں فٹ کی ہوئی ہے بھائی؟ اس لیے کہ یہاں زبان سے لعاب خارج ہوگا, تھوک خارج ہوگا, جو ہماری جو لقمے کو ہضم کرنے میں مدد دے گا, اور یہی چبانے کا پروسیس ہوگا. چبانے کا پروسیس اگر باہر ہوتا تو پھر کھانا اس طرح سے ہضم نہیں ہوتا. او بھائی یہ خود بخود نہیں ہو رہا, اور ایک پورا سسٹم ہے ادھر نگلتا. دیکھو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی بالکل ساتھ ساتھ ہیں. سانس لیتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی میں نہیں جا رہا, اور روٹی کھاتے ہیں تو وہ سانس کی نالی میں نہیں جا رہی, بالکل اپنی جگہ پر, حالانکہ دونوں بالکل ساتھ ساتھ چپکے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں الٹے بھی ہو جاتے ہیں تو کھانا نکلتا نہیں ہے. بھئی یہ پائپ ہے تو الٹا ہو کے نکلو نا, وہ ڈھکن خود بخود لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. آٹومیٹک سسٹم ہے, ادھر روٹی گئی, ادھر میدے کا منہ اوپر سے بند. وہ صرف جانے کے لیے کھلا ہوا, واپسی کے لیے نہیں کھلا ہوا وہ, ورنہ ہم جب الٹے ہوتے تو سب چیزیں باہر, اور کوئی بھی کسی وقت الٹا ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کھانا کھایا, بچہ تو کھاتے ہیں اور کلابازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلا کلابازیاں کھائیں وہ سارا منہ سے باہر. ایسا نہیں ہوتا, ایک نظام بنا دیا. تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں پرندوں کی مثال دے رہے ہیں, اولم یروا الی الطیر, دیکھتے نہیں ان پرندوں کی طرف, صافات ویقبضن. پھر آگے اللہ کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو الٹے منہ الٹے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے جو ان آیات اور ان دلائل کو دیکھ کر اپنا راستہ سیدھا کر لے. جسے بتایا جا رہا ہو کہ تیری منزل وہ ہے, وہ دیکھ سامنے وہ تیرا گھر ہے, وہ تیرے ابا کھڑے ہوئے ہیں, وہ تیرے اماں کھڑی ہوئی ہیں, وہ انتظار کر رہی ہیں, وہ تیرا گھر ہے, پیچھے جو ہے نا کھائی ہے گہری, نہیں جا. تو دلائل سے سمجھا دیا, وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں پیچھے ہی جاؤں گا, اور پاؤں سے چل کے نہیں الٹا ہو کے جاؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہو